ہم اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے دین کے ہر مسئلے میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، کوئی دوسرے کو بدعتی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرے کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں زبانی کلامی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیکھوں، کام دونوں وہی کر رہے ہیں، مگر نام کے بدلنے سے ایک کافر ایک مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میری سب سے بارہ تر بات ہے کہ اہل سنت و جماعت میلاد مصطفیٰ کا جلسہ منائیں، وہاں نعت خوانی ہو، وہاں تلاوت ہو، وہاں واعظ و نصیحت کی جائے، اور وہ واعظ بھی قرآن کے مطابق ہو، تو وہ صرف لفظ میلاد لکھنے کی وجہ سے کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے۔ اگر اہل حدیث سیرت النبی جلسہ رکھے، کام وہی کرے، تلاوت بھی کرے، نعت بھی پڑھے، آیات بھی تقریر میں وہی پڑھے جو اہل سنت پڑھتے ہیں، بیان بھی وہی کرے جو اہل سنت کرتے ہیں، حضور کے معجزات جو سنی پیش کرتے وہی وہ پیش کریں، تو سنی میلاد منانے کی وجہ سے کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، تو اہل حدیث سیرت النبی منانے سے مسلمان کیسے ہو گیا؟ کام اس نے بھی وہی کیا ہے، کام اس نے بھی وہی کیا ہے، اس نے بھی جلسے کے اشتہار بنوایا، اس نے بھی بنوایا، انہوں نے بھی فلیکس بنوائی، انہوں نے بھی فلیکس بنوائی ہیں، ان کے جلسے کی بھی مووی بنی، ان کے جلسے کی بھی مووی بنی، وہاں بھی نعت خوانی ہوئی، یہاں بھی نعت خوانی ہوئی، وہاں بھی حضور کے معجزات بیان ہوئے، یہاں بھی حضور کے معجزات بیان ہوئے، وہاں بھی سب کچھ ہوا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ایک کافر ہو گیا، ایک مسلمان رہ گیا۔ اہل سنت کے نزدیک وہی کام کر کے اہل حدیث گستاخ رسول بن گئے اور ہم مسلمان رہ گئے، اور اہل حدیث کے نزدیک وہی کام کر کے ہم مشرک و بدعتی ہو گئے، وہ مسلمان رہ گئے۔ کام وہی ہے، صرف نام بدلا ہے نا، سیرت النبی اور میلاد مصطفیٰ، اور کچھ نہیں بدلا۔ وہی پنڈال ہے، وہی صاحبان لگے ہوئے، وہی سپیکر لگا ہے، وہی ساؤنڈ لگا ہے، وہی مووی بن رہی ہے، وہی معجزات مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، سب کچھ وہی ہے، صرف نام بدلنے سے ایک دوسرے میں کفر کا فتویٰ ہے۔ میری سمجھ سے بالا تر یہ بات ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ نمازیں سارے فرقے 5 پڑھتے ہیں، اہل حدیث بھی نمازیں 5 پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی 5 پڑھتے ہیں، شیعہ بھی 5 پڑھتے ہیں، سنی بھی 5 پڑھتے ہیں، بے شک۔ لیکن ہم نماز پڑھ کے بدعتی اور مشرک، وہ 5 نماز پڑھ کے مسلمان، ہم 5 نماز پڑھ کے بدعتی مشرک، وہ بھی خدا کے بعد نبی کو سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، وہ بڑا درجہ دے کر مسلمان، ہم حضور کو اللہ کے بعد بڑا درجہ دے کر کافر۔ کام وہی ہے۔ میری سمجھ سے والا تر بات ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے، دین کا تماشا کیوں اڑایا جا رہا ہے، دین کا مذاق کیوں اڑایا جا رہا ہے، اور جو پابندی اللہ نے نہیں لگائی، اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، وہ مولوی لگائے تو اس کو کیا حق ہے؟ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے، بھی درود پڑھنا ہر وقت جائز ہے، ہر آن جائز ہے، اذان سے پہلے پڑھا جائے تو مشرک ہو گیا۔ کائنات کا مفتی مجھے دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو، تو جی رسول نے نہیں کیا نا، حضرت بلال نے نہیں نہ پڑھا جی اذان سے پہلے درود، صحابہ نے نہیں پڑھا نا، تو کیا حضور نے، صحابہ اکرام نے سپیکر لگایا ہے بعض نصیحت پہ؟ کیا صحابہ اکرام نے، حضور نے سیرت النبی کانفرنس منائی ہے؟
کانفرنس تو لفظ ہی انگریز کا ہے، یہ تو مسلمان کا لفظ ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اگر حضور نے سیرت النبی کانفرنس نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں منائی، تبع تابعین نے نہیں منائی، تو مولوی منا کے یہ اسے یاد نہیں کہ صحابہ نے نہیں منائی، میں کو منا رہا ہوں؟ کبھی اس نے سوچا ہے؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جتنا نقصان دین کو ہم دینداروں نے پہنچایا ہے، کتنا دین کا مذاق دین کا کلمہ پڑھنے والوں نے پہنچایا ہے، جتنا رسول کی ذات کو رسوا لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے کیا ہے، اتنا غیر نہیں کر سکے۔ لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وہ سننے کے قابل توجہ ہے نا حضرات؟ جی جی سبحان اللہ۔ آج بڑا خشک سوال ہے، آپ کہیں کہ کیسے مضمون لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ تمہیں لچھے دار تقریر نہیں آتی؟ مجھے بڑی آتی ہے لچھے دار تقریر، لیکن مجھے ضرورت اس چیز کی ہے، آؤ ہمیں نقصان کہاں کہاں سے پہنچ رہا ہے۔ آج میں آپ کو وہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو نقصان کہاں کہاں سے پہنچ رہا ہے، کیسے کیسے دین پہ حملے ہو رہے ہیں، کیسے کیسے دین پہ دھاپڑ دوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے، بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات کہ میرے رسول نے تشریف لا کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ کام یہ تھا کہ میرے رسول نے مدتوں سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیا۔ توجہ ہے حضرات؟ پھر سبحان اللہ کہیے۔ سبحان اللہ۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کو شیر و شکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جو انسانیت ذلیل ہو رہی تھی، کبھی یہ پتھروں کے آگے جھکتے تھی، کبھی انسان کی زمین سانپ کے سامنے جھکتی تھی، کبھی انسان کی زمین درختوں کے سامنے جھکتی تھی، کبھی انسان کی زمین پتھروں کے سامنے جھکتی تھی، کبھی انسان کی زمین انسانوں کے سامنے جھکتی تھی، کبھی یہ پیشانی پانی کو سجدہ ریز ہوتی، کبھی یہ پیشانی جانوروں کے گوبر کے سامنے جھک جاتی، کبھی یہ پرندوں اور درندوں کے سامنے جھک جاتی۔ یعنی انسانیت کی اس قدر تذلیل تھی کہ انسانیت ذلیل و خوار ہو کے رہ گئی۔ میرے رسول آئے، میرے رسول نے درختوں کے سامنے جھکنے والے انسانوں کو بتایا کہ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ درخت تو تیرے ادھر کے کام آنے والے کے لیے ہے، یہ درخت تو تیرے مکانوں کی چھتیر بننے کے لیے ہیں، یہ درخت تو تیری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں، یہ درخت تو تمہیں چھاں دینے کے لیے ہیں، یہ درخت تو تمہیں پھل دینے کے لیے ہیں، اس لیے تو نہیں ہے تو اپنی انسانیت ان کے سامنے روک دے، اس لیے تو نہیں درخت ہے۔ آگ کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو میرے رسول نے کہا کہ آگ اس لیے نہیں تو اپنی انسانیت ان کے سامنے ذلیل کر دے، تو اپنی زمین جھکا دے، یہ تو اس لیے بنی ہے، تو اس پہ کھانا پکا اس لیے بنی ہے کہ اس کو جلا کے سینک کر کے اپنی سردی دور کر دے، یہ تو اس لیے بنی ہے کہ تیری ضروریات پوری کرے، یہ عبادت کے لیے تو نہیں بنی ہے۔ اگر یہ اس میں اتنی طاقت ہوتی، یہ خود بلتی خود ختم ہو جاتی، یہ تو خود بل ہی نہیں سکتی ہے جب تک جب دیا سرائی سے جلائے نہیں۔ اور بتوں کے سامنے جھکنے والے لوگوں کو میرے رسول نے بتایا کہ لوگوں بت اس لیے نہیں ہیں، ان کو تو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، مالا یضر ولا ینفع، جو نہ نقصان دے سکتے نہ نفع دے سکتے ہیں، تم ان کے سامنے جھک رہے ہو۔ مخلوق کے سامنے جھکتی ہوئی انسانیت کو
میرے رسول نے اٹھا کے خدا کے سامنے جھکا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. در در کی جبین رسائی سے ایک در پہ میرے رسول لے آئے انسان. بے شک سبحان اللہ. جس رسول نے انسانوں کو انسانیت بتائی، جس رسول نے صدیوں کی نکلی ہوئی تلواریں میانوں میں ڈلوائی، جس رسول نے صدیوں سے جھگڑے مٹا کر کے انسانوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا، جس رسول نے آ کر عربی اجمی کا فرق مٹا دیا، جس رسول نے آ کر کالے اور گورے کا فرق مٹا دیا، جس رسول نے آ کر نیچے اونچے کو ختم کر دیا، جس رسول نے بادشاہی کو کھینچ کر جھونپڑی میں لا کھڑا کیا، جس رسول نے آ کر بادشاہی کو غلاموں کے قدموں میں ڈال دیا، جس رسول نے آ کر غلاموں کے سروں پہ شاہی تاج رکھ دیے، جس رسول نے آ کر ان پڑھوں کو قرآن کا مفسر بنا دیا، جس رسول نے آ کر ڈاکوؤں بدماشوں کو محافظ بنا دیا، جس رسول نے آ کر عزتوں کے لٹیروں کو عزتوں کا محافظ بنا دیا، جس رسول نے آ کر اختلاف ختم کر دیے، جس رسول نے حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی جیسے اکابر صحابہ کے دلوں میں بلال کی تعظیم پیدا کر دی، سبحان اللہ. جس رسول نے آ کر شہزادوں کے مقابلے میں غلاموں کو کھڑا کر دیا، جس رسول نے آ کر اسامہ بن زید کو فوجوں کا سپہ سالار بنا دیا، جس رسول نے آ کر جانوروں کے سامنے جھکتے ہوئے انسانوں کو بتایا کہ جانور تو تمہاری ملک ہے، تم ان کے آقا ہو، جس رسول نے ہمیں بچھڑی ہوئی انسانیت کو ملایا، جس رسول نے ماں کو وہ عزت دی کہ ماں کے قدموں میں جنت اتار کے رکھ دی، جس رسول نے باپ کو یہ عزت دی کہ جنت کا دروازہ بنا کے رکھ دیا، جس رسول نے بیٹیوں کو وہ عزت دی کہ وہ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس معاشرے میں حضور آئے ہیں وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بیٹیوں کے گردن اڑا دی جاتی تھی. میرے رسول نے آ کے بتایا کہ لوگوں، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، بیٹیوں کو عزت میرے رسول نے دی ہے، ماں کو عزت میرے رسول نے دی ہے، باپ کو مقام میرے رسول نے دیا ہے. اور کیا وہ وقت بھول گئے؟ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مہاجرین مکہ ہیں اور انصار مدینہ ہیں. میرے رسول نے مکی اور مدینہ کے مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنا کے بتا دیا کہ بھائی کا مقام کیا ہوتا ہے. میرے رسول نے تو جانوروں سے محبت کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت اس چیز کا نام ہے، انسان تو انسان، اس کے دل میں جانوروں کا بھی درد ہونا چاہیے. اگر کسی جانور کو تکلیف پہنچے تو اسے تکلیف پہنچنی چاہیے. میرے رسول نے تو ایسے انگلی کھڑی کر کے بتایا کہ تمام مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. تکلیف انگلی کو ہو، روتی آنکھ ہے، تکلیف پاؤں کو ہو، روتی آنکھ ہے، تکلیف بازو پہ ہو، روتی آنکھ ہے، تکلیف سر میں ہو، روتی آنکھ ہے. فرمایا اسی لیے جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو درد دل کو پہنچتی ہے، آنسو آنکھ میں آتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ساروں کو رونا آنا چاہیے، سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے. آج مسلمانوں نے میرے اسی رسول کو اختلاف کا باعث بنا دیا ہے، آج اسی رسول کی ذات کو باعث نزاع بنا دیا ہے. کوئی کہہ رہا کہ رسول انسان نہ تھے، صرف نور تھے. کوئی نہ کہہ رہا حضور نور نہ تھے، ہم جیسے انسان تھے. کوئی حضور کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس ظالم ہو، حضور تو اختلاف مٹانے کے لیے ہیں،
تم نے اسی نبی کو اختلاف کا باعث بنا دیا ہے. آئیں میں آپ سے وہ بات اگر آپ کو بتاؤں کہ دین کو نقصان کہاں کہاں سے پہنچ رہا ہے. آج شاید ایک بات بتا سکوں، بقیہ باتیں پھر کبھی صحیح. جب سے ہمارے گھروں میں ٹی وی آ گئے ہیں نا، چینل آ گئے ہیں، دین ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکا ہے. میں ثابت کروں گا کیسے. ابھی تک وہ لوگ موجود ہوں گے میرے سمیت کہ وہ دور لوگوں کو یاد ہوگا جب ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں ہوا کرتے تھے. میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے، چلو بچپن میں سے ہی، لیکن ہمارے گھروں میں دین تھا. پھر اعتراض کرتے ہیں جی ٹی وی کا کیا قصور ہے جی، یہ تو استعمال ہے، کوئی اچھا استعمال کریں. وہاں بڑے بڑے مولوی آتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، یہی تو نقصان ہے. ٹی وی پہ چینل پہ وہ مولوی آنے لگ گئے جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو قرآن کا حافظ بھی نہیں ہے، جو صرف نام بھی نہیں جانتا. وہ ٹی وی پہ اپنے آپ کو اسکالر قرآن کہہ رہا ہے، جو تازی داڑھی منڈوا کے آتا ہے اور انگریزی لباس پہنا ہوا ہے، وہ بھی جی مفسر قرآن ہے. جب لوگ ان کا دین سنتے ہیں، پچھلے سالوں میں ایک پروگرام چلتا تھا، اس کا مفہوم تھا کہ دین بڑا آسان ہے. وہ اس کا اپنا یہ عالم تھا کہ خسخسی داڑھی تھی، مشین پھرواتا تھا اور پینٹ شرٹ پہنتا تھا، جو وہ مبلغ تھا اس چینل کا، کہ دین بڑا آسان ہے. اس نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہی تھی کہ جو مولوی دین پیش کرتے وہ دین نہیں ہے. دین تو آسان ہے، دین میں تو شراب پیو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دین آسان ہے جی. دین میں جو مرضی کرو، داڑھی مڑاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں. دین اتنا سخت ہے نہیں جتنا مولوی نے بنا دیا ہے. اس ظالم سے پوچھا جائے، ظالم میرا نبی تو کہتا ہے ایسا لباس پہن کے مجمع میں آنا جس سے آزائے شرم کے عذر نظر آتے ہوں، حجم نظر آتا ہو، وہ گناہ ہے. تو تیرا تو لباس ہی ایسا ہے، تو ماما رکھتا ہے قرآن کی تفسیر کرنے کا. آج کل ایک اور مفسر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں گامدی. اس نے کہا جی یہ مولوی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا گئے ہیں، یہ غلط ہے، وہ مر چکے ہیں. تو جب لوگ ٹی ویوں پہ ایسے ملا کو سنیں گے، جب لوگ چینل میں بیٹھ کر ایسی بکواسات سنتے ہیں، تو صاحب ان کا دین مسلسل ہو جائے گا. پھر سوال و جواب کی نشست ہو رہی ہے، 3-4 مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، داڑیاں سجی ہوئی ہیں، سر پہ امامے بھی ہیں، سامنے سوال کرنے والی اینکر جو ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تمہیں کس دین نے اجازت دی ہے کہ بے پردہ عورت کے سامنے بیٹھ کر دین کی بات کرو؟ پہلے تو اسے کہو سر پہ کپڑا لے، حجاب کر. کیا مرد مر گئے ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کر سوال کرے؟ جو عورتیں دوپٹے اتار کے ٹی ویوں پہ آ گئی ہیں.